اب بلا تخیر میں شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، پیر طریقت راہبر شریعت جگر گوشہ خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 جگر گوشہ خطیب الاسلام۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت برادران اسلام صاحب، بالخصوص پیر طریقت جناب صاحبزادہ حافظ محمد امجد چشتی ہزاروی، جناب پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد اجمل صاحب، خطیب اہل سنت علامہ مولانا حافظ محمد اکثر نورانی صاحب، اور دیگر تاجدار مدینہ گردیزیہ میلاد کمیٹی چاک نمبر 25 کھوکھر۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان عالم جلیل جناب حضرت علامہ مولانا محمد امان اللہ سواگی صاحب بہت ہی خوبصورت والہانہ اور بڑا محبت برا بیان فرما رہے سن۔ اللہم زد فزد، اللہ پاک انہوں نے علم اندر عمر اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، اور ساڑی اس حاضرینوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دامن وقت اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی خاص مضمون شروع کراں اور انہوں پھر بیان کراں، صرف مقصود ہونے وے کہ امام علی مقام دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنا۔ کوشش کراں گا کہ چند منٹ پڑھنا گفتگو کراں۔ صرف یہ سمجھ لو کہ جناب نورانی صاحب نے نعرہ لایا ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ میں کوئی خاص مضمون شروع نہیں کرنا، انہوں نے نعرہ لایا ہے تو میں کہا چلو اس نعرے تو ہی چند منٹ گفتگو کرنے۔ حسینیت تسی بھی بول دو، حسینیت کیوں زندہ باد؟ نعرہ سی لانے ہر بندہ لاندہ ہے، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے، مگر وہ مردہ باد کیوں ہے تو حسینیت زندہ باد کیوں ہے؟ صرف بنیادی وجہ آج یہی سمجھ لو تو میں سمجھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ اس وجہ تو کہ میرے امام علی مقام دی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جڑا نبی دی تربیت تو بعد ساری زندگی اپنے میرے کریم آقا علیہ السلام انہوں دا نسبی رشتہ، آپ دی اولاد ہونا، آپ دے نواسے ہونا، سیدہ پاک سلام اللہ دے بطن اقدس ہونا، مولا علی دا پتر ہونا، نبی دا بیٹا ہونا، یہ بڑیاں فضیلتیں اور یقیناً پہلی یہی فضیلت ہے۔ مگر صرف پدرم سلطان بود نہیں کہ میں بڑے پیو دا پتر ہاں، میرا خاندان اچھا ہے، اگرچہ انہوں دا خاندان بھی اچھا ہے،
انہاں دا مقام بھی اچھا ہے، انہاں دا نسب بھی ایڈا نسب بھی اچھا کوئی جنہاں میرے پاک حسین دا نسب ہے، کردار بھی اچھا ہے، مگر آپ نے ساری زندگی اپنے اللہ دی بندگی تے نبی دی غلامی کی، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جدو انہوں نے معاذ اللہ قرآن دی مخالفت درکنار قرآن دے خلاف بھی کیتا، جبکہ دوسری طرف یزیدیت مردہ باد اس وجہ تو میں کہ او دی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا سانو نظر نہیں ہوندہ جڑا قرآن دے مطابق ہو، نبی دی شریعت دا باغی یزید، نبی دے پیغام دا باغی یزید، نبی دے کردار دا انکار کرنے والا یزید، حتیٰ کہ بعض لوگ تے کفر یزید تے سقوط کر دینے، یقیناً وہ بڑے لوگ نے، انہوں دیا احتیاطاں، انہوں دا تقوی اپنی جگہ، مگر میں جس علماء کرام دے جڑا فالوئنگ جنہ دی میں کرنا پیا، حضرت علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی روح المعانج تے بقاعدہ یزید دے کفر تے باب بننے ہوئے، یزید دے کفر تے سارے اشعار انہوں لکھے دے کہ اے بھی دا عقیدہ کفری ہے، اے بھی دا عقیدہ کفری ہے، اے بھی دا عقیدہ کفری، حتیٰ کہ وہی دا انکار۔ جس وقت یزید جڑے نا وہ شراب پین لگا، یہ علامہ محمود علوسی رحمت اللہ روح المعانی شریف لکھتے ہیں، وہ شراب پین لگا تو کسی آکھیا کہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تے حرام ہے، انہیں آکھیا چلو انج سمجھو میں دین عیسوی چلا گیا، اس حد تک وہ دیدہ دلیری جیڑا خود اعتراف کرے اور حرام دے ارتکاب واسطے وہ اپنا دین چھٹ دے۔ دیکھو نا ایک چیز ہے کہ بندہ حرام سمجھ دے تو حرام دا مرتکب ہوں وہ گناہ گار ہے، لیکن وہ حرام و حلال کبے تے کافر پھر گناہ گار نہیں، حرام و حرام سمجھ کے کرے تے گناہ گار ہے، مسلمان رہتا ہے مگر حرام نو آکے حلال ہے وہ بندہ مومن ہے نہیں رہتا۔ یزید و شخصیت ہے جن نے معاذ اللہ حرام نو حلال سمجھ کے کیا۔ پھر امام علی مقام کی شہادت ہونا کہ آج میرے بدر دے وڈے ہوں دے تے اسے تے خوش ہوں دے کہ آج میں بدر والے دا بدلہ لے لیا یہ کفری عقیدہ۔ تو علی مطبع سامعین حسین اس تو زندہ باد ہے کہ او پتر علی دا ہے، او دے زندہ باد ہونا ستے کافی ہے کہ حسین پتر علی دا ہے۔ حسین زندہ باد اس وجہ تو بھی کافی ہے کہ حسین سیدہ پاک دے بطن اقدس چلے، حسین سیدہ زہرہ دا بیٹا ہے۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ مولا حسن مجتبہ جس سید نے تاج دے کے مسلمانہ دے گروہ صلح کرا دیتی، اس وجہ تو بھی زندہ باد ہے کہ امت مسلمانوں ایک کر دیتا۔ اس حسن دا چھوٹا پہلائے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے کہ حسین نے قرآن پڑھے ہی نہیں، حسین نے قرآن کے عمل بھی کیتا ہے۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ کدی کسی قاری نے نیزے تے قرآن بھی پڑھیا، حسین ہوئے جنہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے سنا ہے۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ حسین میرے نبی دا نواس ہے۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ حسین نے نبی دی شریعت تے عمل کیتا۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ حسین نے مدینے دی حرمت میں پامال نہیں ہون دیتا۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ حسین نے کعبے دی حرمت میں بچایا۔ حسین اس تو بھی زندہ باد ہے کہ اسلام دی نبی دی شریعت میں حسین نے بچایا۔ او امام علی مقام ایمیں نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین جب میں ادھے تو یہ گل کر دیں تو ہے توجہ، آپ نے فرمایا شاہ است حسین، پھر فرمانے نے بادشاہ است حسین۔ یہ میں مثال اگر دینا چاہوں تو انہیں سمجھو کہ کوئی بندہ ڈیپٹی کمشنر لگا ہوئے تو انہوں بندہ آکھے تو ڈیپٹی کمشنر بھی ہیں تو نال پٹواری بھی ہیں، گالتے بھی آکھی دا تو ڈیپٹی کمشنر ہے تو پھر کمشنر بھی ہیں، پھر تو چیف سیکٹری بھی ہیں، لیکن یہ تھے کہ یہ پہلا کیا تو شاہ ہے، کائنات دا شاہ ہے، پھر فرمانے تو بادشاہ بھی ہیں۔
کونین دی شہزادگی تو ایک ملک دی سلطنت تے لین دا کہ چاہیے سی تو حسین تو بادشاہ ہیں تو پھر آکر حسین تو شاہ ہیں، اور میں نہیں تو شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین. یہ وجہ کی دی یاد رکھنا لوگاں دے ذہنہ چاہیے کہ جیڑا حکومت تے بے جو سلام کری دے او دی طاقت نو، او دے اختیار نو، او دی تخت نو، او دے تاج نو، او دے راج نو، او دے کل طاقت دیئے. سو لہٰذا جیڑا انہاں سمجھا کہ جیڑا بھی اس جگہ تے آ جائے وہ اچھا بندہ ہوں جائے، وہ وڈا ہوں جائے، اور او دا حق ہے. پہلے میرے نبی دے جانشین تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل میرے علی دے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جانشین، حضرت سیدنا صدیق اکبر تو بعد حضرت سیدنا امیر المومنین مرید رسول مراد رسول، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں تو بعد حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا حسن. خلافت ختم، حضرت امیر معاویہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی لیکن اسلام کی حدوں کو نہیں توڑا گیا. خلافت ختم ہوئی ہے، اسلام دی حدانوں نہیں توڑیا گیا، مگر جب یزید آیا نا تو یزید نے آکے خلافت اور ملوکیت نہیں اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی فکر کو، اپنی منشا اور اپنی عیاشی کو اس نے بیٹھ کے طاقت کے بل بوتے پہ اس نے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. میرے حسین نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا، اگر امیر معاویہ تھے تو ہم نے خاموش رہے کیونکہ پھر بھی نبی کے صحابی تھے نا، ہم خاموش رہے. اگرچہ حق پہ علی تھے، حق پہ علی ہیں اور حق پہ علی رہیں گے. جدھر علی ہوگا حق، اچھا بولو نا، جدھر علی ہوگا حق، جدھر علی تھے حق ادھر تھا، جدھر علی ہیں حق ادھر ہے. مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ اجتہادی عمل سرزد ہوا، معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ درست نہ کر پائے، لیکن تھے تو مصطفیٰ کے صحابی نا. تو اہل سنت خاموش رہے، مولا حسن خاموش رہے، مولا حسین خاموش رہے. تلوار نہیں نکالی بلکہ نکلی تلواروں کو میانوں میں رکھوا دیا، رکھ دیا واپس. مگر جب یزید آیا نا تو اس نے اپنے باپ کے نقش قدم کو بھی چھوڑ دیا، اس نے شریعت پہ حملہ کر دیا. اب وہ بیٹھا تھا کہاں پہ؟ جس تخت پہ کبھی ابو بکر صدیق ہوتے تھے، جس تخت پہ کبھی عمر فاروق ہوتے تھے، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، پھر امیر معاویہ آگے ملوکیت میں بادشاہ اسلام، مسلمانوں کے پہلے مسلمان بادشاہ وہ آ گئے. لیکن یزید نے تخت مسلمانوں کا تھا، کام اس نے کافروں والے شروع کیے. پھر امام علی مقام نکلے تو اس ساری صورت کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا جی تھام بڑی اونچی تے بیٹھا ہے، اس تخت پہ بیٹھا ہے جہاں پہ ابو بکر سے لے کے حسن تک اور پھر امیر معاویہ بیٹھے، تو ہمیں تو اس تخت کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا نہیں، حسین شاہ ہے، حسین کو تخت کی ضرورت نہیں. حسین شاہ ہے، حسین کو کسی خطے کی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے. حسین شاہ ہے، وہ کونین کا شہزادہ ہے. حسین کو کسی جو ہے بادشاہی، کسی اقتدار، کسی طاقت، کسی اختیار کی ضرورت نہیں. جس کو اختیار رب نے دیا ہو، جس کو اختیار رسول نے دیا ہو، جس کو اختیار علی نے دیا ہو، اس کو دنیا کی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں شاہ است حسین، ارے مقام حسین یہ ہے کہ حسین کائنات کا شاہ ہے، شہزادہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین شاہ ہیں. مگر یہ نہ سمجھو کہ جو حسین شاہ ہیں اور بادشاہ جو ہے یزید ہے اور یہ بادشاہت حق ہے، یہ بادشاہت جو ہے سچ ہے، یہ بادشاہت جو ہے اتنی ہی عظیم ہے. فرمایا نے جتنی عظیم ہے یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کی تھی. فرمایا نہیں، امیر معاویہ بادشاہ مسلمان تھے مگر حسن خاموش تھے. امیر معاویہ بادشاہ وقت تھے، مسلمان تھے، امام حسین خاموش تھے. مگر اب یزید آیا ہے، اب یہ نہ سمجھنا کہ اس کی حکومت
حکومت بھی حضرت امیر معاویہ ہی جیسی ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے خلافت گئی، اب ملوکیت تھی، اب یہ کفر کی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں معین الدین چشتی آج ہی اعلان کرتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، ارے کائنات کا شاہ تو حسین ہے ہی، مگر جب حسین تخت کے سامنے آ جائے تو یہ کہنے والوں کہ حسین تخت لینے گیا تھا، اگر لینے بھی چلا جائے کوئی دے نہ دے، بادشاہ وقت تب بھی حسین تھا، بادشاہ وقت آج بھی حسین۔ یہ نہ سمجھنا کہ یزید کی حکومت سچی تھی، یزید بادشاہ حق پہ تھا، نہیں، جب حسین نے کہا میں آ گیا، اب یزید کی حکومت ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، کیونکہ حق کے سامنے کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است، شاہ است حسین ہے، اچھا بولو نا، شاہ است حسین بات کر گئے وہ کیا حسین، بات کر گئے وہ کیا حسین، خواجہ معین الدین، بات کر گئے وہ کیا حسین، خواجہ معین الدین، کہ دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے، مل کے سارے میرے نال آکھو دین کی پناہ، نہیں چھپ کر کے نہیں بہنا، مل کے میرے نال آکھو دین کی، میں لمبی گفتگو نہیں کرنی، چند منٹ جڑا میرے نال آکھو دین کی، نہیں حالے بھی ذوق نہیں آیا، اگر ستے ہو تو میں تھی چھڑ دینا، یہ جاگ کے گفتگو سننی ہے تو میرے نال آکھو دین کی پناہ، دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے، وے میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، تیرا بادشاہ حسین ہے۔ جدوں میرے امام علی مقام آ گئے، یزید جڑا دی حکومت باطل، دا کردار جھوٹا، دی فکر جھوٹی، دا پیغام جھوٹا، میرا حسین سچا، حسین دا پیغام سچا، ہوئے دین کی پناہ حسین ہے۔ بیلی نوی آکھو چنگا پلا جوان ویڈیو بھی بناتے نال بول میرے، ہوئے دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین، آنکھ میرا بیٹا اچھی آکھو دین کی، ہاتھ اٹھا کے آکھو دین کی پناہ حسین ہے، ہوئے دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین آکھو میرا بادشاہ، ساڑھا بادشاہ یزید نہیں، اسی کمی نبی دیا، نبی دی آل دیا، اساں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، ساڑھا شاہ بھی حسین ہے، ساڑھا بادشاہ بھی حسین ہے، ہوئے دین کی پناہ ہے، ہوئے میرا بادشاہ حسین ہے، تیرا بادشاہ، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، وہ دین کی پناہ حسین ہے، بنا لا الہ حسین، شاہ جی کی پیان دو دین دی پناہ حسین، بنا لا الہ حسین، میں کیا یاد رکھنا جدوں توحید تے حملہ ہوئے، جڑا انہوں جڑا روکے، جڑا دے واسطے میدان چاہوے، وہ دوبارہ کلمے نو زندہ کر دے۔ اگر حضرت سیدنا نوح آئے نے اللہ دے نبی ہوندے رہے، پھر نبیان دا آخری جڑا نبی آیا امام الانبیاء آیا گئے، میرے نبی نے اسلام دی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ پھر جدوں مسلمہ قذاب آیا، ابو بکر نے دوبارہ
دین نو بچایا. کدی عمر آ گئے, کدی عثمان آ گئے, کدی حیدر کرار آ گئے, کدی مولا حسن آ گئے. جدو یزید نے اسلام دیاں حداں نو توڑیا, شریعت دا مذاق اڑایا, قرآن دا تمسخر اڑایا, جدو نے یہ بے حیائی اریانی فحاشی کفر تک دی تبلیغ شروع کی تھی, میرا حسین آیا آ کے دسیا لینا انج ہو نہیں سکدا. حسین کل بھی زندہ, حسین آج بھی زندہ, اے سر نیزے چڑھ جائے گا تو حسین مار نہیں سکیں گا, کیونکہ بنا لا الہ حسین ہے, بنا لا الہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. دین کی پناہ, دین کی پناہ. ہاں میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار آپ امامت فرما رہے نے, میرے نبی دا سر سجدے ویچے, میرے کریم آقا نے فرمایا یاد رکھنا اے نماز دین دا ستون ہے. میرے نبی آپ نماز پڑھان دینے پہ پیچھے میرے نبی دے صحابہ نے ان نماز دین دا ستون ہے. نبی دا سر انور سجدے چ گیا, میرے حسین پشت نبوت سوار ہو گئے نے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے سونیا حبیبہ جنہ چر حسین اترے نا سر انور چکنا نہیں. اے نماز دین دا ستون رک گیا کیونکہ میرا حسین بہ گیا. اے دین کی پناہ حسین ہے, دین کی پناہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, ہم سب کا بادشاہ حسین ہے. بنا لا الہ حسین ہے, اس وجہ تو سی حسین زندہ باد نعرے لانے, حسین سچا, حسین آلہ, حسین افضل, حسین قاری, حسین نمازی, حسین نبی دے جڑا گود وچ پلن والا, حسین سیدہ زہرا دے گود وچ رہن والا, حسین علی دی انگلی پکڑ کے چلن والا, حسین ہووے دنیا تے نہ انج دا کوئی سوار ویکھے آئے, نہ کوئی دنیا تے انج دی سواری ویکھیے. بڑے بڑے نانے بھی نے, بڑے بڑے دوترے بھی نے, مگر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تے کندیاں تے مولا حسین بیٹھے ہوئے نے. زلفے واللیل نو جویں انج پکڑی دائے, حسین نے پکڑیا ہویا دعا تھانر ویکھیا, فرمایا نہ کوئی انج دا سوار نہ کدی انج دی کوئی سواری ہو سکدی ہے, کیونکہ میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, ہم سب کا بادشاہ حسین ہے. اسلام یاد رکھنا میرے حسینوں نے جنہ قرآن دے قاری بھی نے, عامل بھی نے. یزید باغی, شریعت کا کل بھی باغی تھا, شریعت کا آج بھی, نہ وہ شاہ ہمارا ہے نہ وہ بادشاہ ہمارا ہے. تو برادران اسلام اس واسطے اسی آنے حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. دوسرا پیغام سن لو پھر میں فضائل دی ایک گل کر گیا, شہادت پڑھ دینا. یاد رکھنا لوگ بڑی تعریف کر دینے یزید دی, بڑا محبت دا, وہ جی صحابی دا بیٹا ہے, صحابی دا پتر بھی ہوئے نا تو اونا چر حجت نہیں جنہ چر ایمان نال نہ ہوئے. اے تے صحابی دا پتر ہے نا, نبی دا پتر, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا سگا بیٹا, مگر نبی دی شریعت میں چھڑیا تے قرآن اندر لیس من اہلک, اے تیری نسب ٹوٹ گیا. یاد رکھنا بنیادی گل سمجھ لینا, نبی کے صحابی کا ہر حال میں احترام لازم ہے, کیونکہ مرتبہ صحابیت کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملتا, نہ نماز کی وجہ سے, نہ روزے انیاں نمازاں پوریاں کرو تو تسی صحابی بن جو گے, نہ مرتبہ صحابیت کا عبادت سے تعلق ہی نہیں. نہ کسی سجدے سے بنتا ہے, نہ طواف کعبہ سے بنتا ہے, نہ قرآن کی قرات سے بنتا ہے, نہ روزے رکھنے سے بنتا ہے, نہ صدقہ خیرات سے بنتا ہے. صحابی وہ بنتا ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو,
جس کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرے اور اسی محبت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا یہ مرتبہ نہ کسی عمل سے گرتا ہے نہ کسی عمل سے چڑھتا ہے۔ لہٰذا ہر صحابی لوگ تے گلیں کہ جی فلاں صحابی انج کیتا، فلاں صحابی انج کیتا، جنگ جمل چینج ہویا، جنگ سفین چینج ہویا، جو بھی ہو جائے رب پھر بھی آندہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ رب آندہ ہے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری اپنی زبانہ بھی نبی دی اول دے ذکر نال پاک کرو۔ اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں نوں رب نے پاک رکھیا ہویا ہے، صرف پاک رکھیا ہی نہیں، آپ بھی پاک نہیں، اگلیاں نوں بھی پاک کر دیندے نے۔ آج اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا دل، اپنی زبان اہل بیت دی محبت ذکر نال پاک کری، آکھو تیری نسلیں پاک میں ہے، پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ ذرا فکر رضا نو بھی سمجھ، عقیدہ احمد رضا نو بھی سمجھ، ذرا بیکتے صحیح امام احمد رضا کی آندے نے پہ لوکی تے پانچ تن پاک تو اگے نہیں جاندے۔ یقیناً میرے نبی دے صدقے میرے نبی دیاں دھیاں بھی پاک ہے، میرے نبی دے پتر بھی پاک ہے، بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ مریمہ مقدسہ سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلعتا کرم اللہ وجہ الکریم مولا حسن مولا حسین لوگیاں نے پنج تن پاک ہے۔ میں کہا یقیناً پاک نے جڑا انہاں نوں پاک نہ مننے او بڑا پلیت ہے، مگر فکر رضا وے صرف پنج تن ہی نہیں، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نوری کا۔ میرے مولا حسن مولا حسین گونا دی اولاد، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی علی نقی حسن عسکری، وہ میرے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام، وہ تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور۔ حالے بھی سچی پوچھو تو میں نو مزہ نہیں آ رہا، اے جلے سامنے میرے البین دے پہ اللہ واسطے اپنے نبی دی آل دا ذکر کرو۔ اے ذکر کرنے والا پکشیا جاندہ ہے، ذکر کرنے والا پاک ہوندا ہے، ذکر کرنے والا اے جرائنا دی محبت مر جائے، ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ، وہ شہید جاندہ ہے، پکشیا ہویا جاندہ ہے۔ سارے ہون جڑا میں کہنا نہ پوے، ورنہ جنہیں نہیں پڑھنا وہ سائٹ تے کھڑا ہوئے، ایتھے وہ پوے جنہیں میرے نبی دی آل دا ذکر ہے، بآواز بلند کرنے آنکھو تیری نسلیں پاک میں، ایدہ دھیان ہی ہوتے کرا ہوئے، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ سامین زیوکار جڑا پاکاں دے مقابلے چوبے وہ پلیت ہندہ ہے۔
حق دا مقابلہ باطل، باطل دے ہر چیز دا تضاد ہوندا ہے، صبح ہوے تے شام نہیں، گرم ہوے تے ٹھنڈا نہیں، لمبا ہوے تے چھوٹا نہیں، ایویں جتھے پاک ہوے او دے سامنے پلیت ہوندا ہے، متضاد ہے، کٹھیاں نہیں ہو سکتے حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک تے پلیت رب نے علیحدہ علیحدہ کر دیتے۔ ان میدان کربلا صفاں دو بنیاں نے، ایک حسین والی ایک یزید والی، اسی کل بھی حسینی، اسی اج بھی حسینی، اسی یزیدی نہیں، اسی پاکاں دے نال پاک ہندے نے، پلیتاں نال پلیت ہندے نے، سبحان اللہ، پاکاں دے نال پاک ہندے نے، پلیتاں نال پلیت ہندے نے۔ اسی پاک نبی دے منن والے، پاک زہرا دے بچیاں دے نوکر، پاک علی دی اولاد دے منن والے ہاں، اسی سامین جی وقار، اسی کسے باطل نو نہیں من دے، اسی امام علی مقام نو منن والے، امام نال محبت کرن والے، یزید نو باطل سمجھنے ہاں، او دی فوج دے کردار تے لعنت، او دی سوچ تے لعنت، او دے عقیدے تے لعنت، او دی فکر تے لعنت، او دے جڑے تخت تے لعنت، او دے تاج تے لعنت، او دے راج تے لعنت، او یزید تے لعنت۔ حسین کل بھی زندہ باد، حسین تے اج بھی رحمت، حسین تے کل بھی رحمت، حسین دے بچیاں تے بھی رحمت، جنہاں دے اندر نماز تے بھی، او تیری تے نماز بھی اونا چر جڑی جے قبول نہیں جنہ چر میرے نبی دی آل تے درود و سلام نہ پڑھ دے میں۔ اسی کیویں یزیدی ہو سکنے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے اللہ دا فضل ہویا، نبی دے صدقے اللہ سانو ایمان دیتا تے مولا حسین دا پیار دیتا ہوئے، مگر یزید دنیا دا کتا، یزید دے ساتھی دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ، دنیا دے اقتدار واسطے میرے نبی دی آل نال بے وفائی کر دینے پہ، شریعت دیاں حداں نو توڑ دینے پہ، میرے امام کو لو بیعت منگ دینے پہ۔ میرے امام نے فرمایا نا میں کدی بیعت نہیں کرانگا، میں تے او دے ہاتھ وچ بیعت کرا جدا ابو بکر صدیق والا کردار ہوئے، عمر فاروق والی عظمت ہوئے، حسین تے اٹھے بیعت کرے گا جتے عثمان غنی جیسا باحیا ہوئے، حیدر کرار جیسا ہوئے، مولا حسن جیسا ہوئے۔ میں پلیتاں دی بیعت نہیں کرانگا، مگر کی اسرار حسین بیعت کرو۔ میرے امام نے انکار کر دینے پہ جواب آیا، اے حسین اگر تو بیعت نہ کیتی تے تیرے بچے ذبح ہو جاون گے، تیرا مال لٹ لیا جاوے گا، تیری جان چلی جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا مینوں کوئی پرواہ نہیں، میرے نانا نبی نے مینوں خبر شہادت دتیاں ہویاں نے، میری ماں سیدہ نے مینوں صبر سکھا چھڈیا وے، میرے بابا علی نے مینوں جڑا میں بابا علی تلوار چلانی سکھائی ہے، میں جان دے دیاں گا۔ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چھوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ دام نے وقت گنجائش نہیں، بس انہا مختصر عرض کرنا، وقت بدل گیا۔ میرے امام نے تیاری دا حکم دیتا، اے مدینہ وسان والے، یسرب نو مدینہ بنان والے، مدینے دی عظمتاں بڑھان والا خاندان اج مدینے چو جا رہی آئے۔ میرے امام نے حکم جاری فرمایا، سید زادیاں اپنا مختصر جا سامان بن دیاں نے، مدینے دیاں بی بیاں سیدہ زینب سلام اللہ دے قدمہ چ گردیاں نے پئیاں، سیدہ نہ جایا جے جدوں سانو سیدہ سلام اللہ دی یاد ہوندی ہے اسی تواڈی زیارت کر لینیاں وا۔ ایک صحابی آ کے مولا حسین دے سامنے منتاں کردے نے پے، آقا نہ جایا جے جدوں نبی دی یاد آوے اسی تواڈی زیارت کر لینے، مگر تقدیر آندی ہے حسین تینوں نانے دا شہر مدینہ چھڈنا پوے گا، تینوں جڑا مدینے چو نکلنا پوے گا۔ مسلماناں کیویں دساں جدوں سید زادیاں نے اپنی ماں سیدہ دے مزار تے حاضری دیندے نے پے، کدی امیر حمزہ دے دربار تے، کدی سارا خاندان اپنے آقا نانا نبی دے دربار تے حاضر۔ لو نانا جی الوداع الوداع الوداع، نانا جی دل تے نہیں کردہ مگر شریعت بچانی ہے، دل تے نہیں کردہ مگر قرآن نو بچانا ہے، اسلام بچان واسطے میرا حسین نکل دینے پہ۔ نانا جی آخری بری پتہ نہیں پھر زندگی نو موقع ملے یا نہ ملے، میرے امام نکل دینے پہ۔ میں اور اختصار تو کم لینا، مدینے چو سید نکلیا، مکے پہنچے نے، مکے چو حج نو عمرے وچ بدلیا، 8 ذوالحج نو میرے سید نے تیار
جاری کی تھی 2 محرم کربلا اے سیدان دے ڈیرے لگ گئے نے میرے امام دی سواری رک گئی ہے میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا نو کربلا آندے نے سید میں مٹی چکی فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آکے دیتی سی یہ مٹی ہے جس دن میری شہادت ہوئے گی یہ مٹی خون بن جائے گی میرے امام نے حکم جاری فرمایا خیمے سیدان دے کربلا تے لگ گئے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا مذاکرات ناکام ہو گئے 10 محرم دا سورج طلوع ہویا عجیب منظر بنے ہیں سورج نے کدی انج دا منظر پہلا نہیں ویکھیا 6 مہینے دے بچے تو لے کے 80 سالاں دے بوڑھے تک سارے جان دین واسطے تیار بیٹھے ہوئے نے شہادتاں شروع ہوئیاں کدی وہب بن کلبی کدی ہرجا نثار ہوندے نے پے کدی جوان علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے کدی ننے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیو کدی غازی عباس تے بازو قلم ہوندے نے پے 3 دن دے ترائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کی تکیال نبی دیاں شانہ کوئی آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے امام علی مقام کدی ویران دے لاشے کدی پتران دے لاشے کدی جڑا بھتیجیاں دے لاشے اٹھاؤ رہنے میرا سید خیمیاں بچے 2 شہزادی آ گئے ایک دا نایان ایک دا نام محمد ہے سیدہ زینب سلام اللہ دے بیٹے نے آکے اس مامون نے عرض کیتا سلام کیتی میرے امام نے فرمایا شہزادیو کدھر آئے ہو عرض کیتی مامو جی اسی اجازت لین آئے ہیں سانو بھی اجازت دے دیو اسی بھی نانے دے دین تو قربان ہوئیے اسی بھی مامون الوفا کریے میرے امام نے فرمایا شہزادیو میں تنو اجازت نہیں دے سکتا تسی میری ہمشیرہ دے بیٹے ہو میری ثانی زہرہ سیدہ زینب دے دل دے ٹکڑے ہو جدوں اگے میری بہنہ میری ہمشیرہ اگے مدینے دی یاد ہوندی ہے کدی روندیاں ہونگیاں کدی ویرانو یاد کر کے آنکھاں وچ آنسو ہوندے ہونگے مگر جدوں پتر چلے جاون اوے ماواں نو ساری زندگی پتراں دا غم نہیں بھولدا ماواں ساری زندگی پتراں نو یاد کردیاں رہندیاں نے کدی ماں پتراں دے دکھ نہیں بھولدی میرے امام نے جدوں انکار فرمایا دونوں شہزادے روندیاں ہویاں پیچھے مڑ گئے نے سیدہ زینب نے ویکھیا پتر روندے نے پے سیدہ نے فرمایا اوے پترو کی گل اوے میدان تو ڈر گئے ہو تیراں تلواراں تو ڈر گئے ہو دونوں شہزادے عرض کردے نے نہیں امی جان اسی نہیں ڈرن والے رونے تے تاواں سانو مامو نے اجازت نہیں دیتی میری سیدہ جلال وچ آئیاں اوے علی دی تھی سن دوہاں پتران دے بازو پکڑ کے میرے امام دے خیمے ول گئیاں نے جویں سیدہ امام دے خیمے وچ داخل ہویاں اوے علی دا پتر احترامن کھڑا ہویا کیوں کھڑے نہ ہوندے اس ماں دی تھی آ گئی ہے جنہیں آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے زہرا دی شہزادی آ گئی ہے میرے امام احترامن کھڑے ہو گئے نے فرمایا یا میری بہنہ کی لین آئی آؤ عرض کی تھی ویرہ ہمیشہ بہنہ کچھ لین ہوندیاں نے آج بھی جدو ویر دے بوے تے بہنہ یاون کدی وراثت لین ہوندیاں نے باپ دی جائیداد دا حصہ لین ہوندیاں نے کدی بہنہ منگنے ہوندیاں نے مال منگ دیاں نے علی دی تھی نے عرض کیتا بھائی جان میں کوئی مال منگن نہیں آئی میں وراثت لین نہیں آئی مینوں میرے بابا دی وراثت جرت والی مل گئی میری ماں دی وراثت مینوں صبر مل گیا وے اج علی حسین دی بہن کچھ لین نہیں آئی فرمایا شہزادی کدھر آئیاں ہو عرض کیتی بھائی جان اج میں پتر دین آ گئی ہوں میرے پتر قبول کر لو میرے امام نے فرمایا شہزادی ماواں کملیاں ہو جاندیاں نے جدوں پتر ٹر جاون
فرمایا ماواں نو یاد نہیں رہندا سیدہ عرض کیتی بھائی جان پتر بڑے پیارے ہوندے نے میرے بھی آنو محمد میرے جگر دے ٹکڑے نے مگر میں نو کی دساں میں نو اپنے نانے دا دین اپنے پتران نالو بھی پیارا ہے پتر دے دیاں گی مگر نانے دا دین رسوا نہیں ہون دیاں گی میرے امام نے پھر بھی نکار فرمایا شہزادی نے کوئی علی دی تیسن لا جواب کر دیتا اپنے ویر نو عرض کر دیا نے بھائی جان اگر تسا اجازت نہیں دیتی میرے کلو نانے دی حدیث سن لو فیصلہ تسا یاب فرمایا جے میری شہزادی کونین نے عرض کی تھی بھائی جان میرے امام نے فرمایا ہاں سیدہ تسو کیڑی نبی دی حدیث ہے عرض کی تھی بھائی جان مینوں نانے نبی کو حدیث پہنچی ہے وہ جدو مشکل ویل آیا جاوے غمانے کھیرا پا لیا ہوئے جنہوں مصیبت آیا جاون نانا نبی فرمان دینے صدقے دئی دینے صدقہ بلاواں چال دیندائے مصیبتاں دور کر داوے میرے امام نے بیکھیا فرمایا شہزادیے آج کی صدقہ لے کے آئی ہے کوئی بکرا نہیں لوگی صدقہ بکرا کر دینے کدی گائے قربانی کر دینے کدی جڑا اونٹ ذبح کر دینے وہ علی دی تھی نے دوے پتر یکے کر دیتے بھائی جان میرے پترانو اجازت دے دیو میں نانے دے دین دا صدقہ دے دیا اللہ اکبر کبیرہ عرض کی تھی بھائی جان میں اپنے نانے دے دین دا صدقہ دینیا میرے ویر تے مشکل ویل آیا گیا وہ پہنا ویران دیا مصیبتاں نہیں بیک سکتیا راتی اٹھڑ کے ویران واسطے دعاواں کر دیا نے بڑا پہنا نو ویران پیار ہوتا ہے ویر دا دکھ نہیں بیک سکتیا مگر حسین دی پہن میرا ویر ہی نہیں مگر ماما پتر بچا لیں دیا نہیں حسین دی بہن علی دی بیٹی عرض کر دیا نے بھائی جان میرے پتر اجازت لین آئے نے میں علی دی تھی توڑے کل اجازت منگنیاں نانے دے دین دا صدقہ دینیاں میرے امام خاموش ہو گئے سید زادی نے رضا سمجھی پترانو خیمیاں وال لے کے علی دی تھی پتر تیار کر دیئے جویں دولے تیار کری دینے علی دی تھی نو پتا ہے جڑا کربلا میدان ول گیا ہے پھر واپس نہیں آیا جڑا جاندا ہے واپس نہیں آوندا میرے پتراں وی جانا ہے واپس نہیں آنا مگر اللہ دی رضا سمجھ کے سید زادی نے پتراں نو تیار کیتا دعاواں دے کے رخصت کرن لگیاں ماواں دعا منگدیاں نے یا اللہ میرے پتراں دی خیر ہوے یا اللہ میرا پتر سلامت رہ جائے یا اللہ میرے پتراں نو گرب ہوا نہ لگے پوچھتے سہی ماواں کولو جنہاں دے پتر مسافر بن دے مگر جاندے نے لوٹ ہوندے نے اوہ علی دی تھی دے پتر چلے نے ماں نو پتہ ہے نہ واپس نہیں ہونا عرض کر دی فرما دیا نے یا اللہ عرض کر دیا نے یا اللہ میرے پتر چلے نے میں نو پترہ نالو نانے دا دین پیارا ہے یا اللہ پتر ٹر جن میرے نانے دا دین بچ جائے میری سیدہ نے پترانو سوار کیتا میرے امام نے دلاسا دے کے سیدہ نو کھلیا میں مختصر کرنا ماں تیر چل دینے پہ تلواراں چل دیاں نے پہیاں نیزے بج دینے پہ دونوں شہزادیاں نے کئیاں کوفیاں نو واصلے جہنم کیتا آخر کی ہویا شہزادے جڑے نے وقت نے ساتھ نہیں دیتا تقدیران دیئے پتسامی جنت وچ جانا ہے دونوں شہزادے زخمی ہو کے گرے نے میرے امام نے بیکھیا پتر ڈگ پہ ذوالفقار حیدری پکڑی للکاریا دونوں شہزادیاں نو میدان وچ جا کے اٹھایا اپنی گود اندر لٹایا فرمایا میرا بیٹا یونو محمد اکھاں کھولو تڑا مامو حسین آیا ہے میرے شہزادیاں نے اونو محمد نے اکھاں کھولیاں میرے امام نے فرمایا بیٹا کوئی گل کرو عرض کی تھی مامو جان سامنے نانا نبی نظر آ رہے نے سامنے پاپا علی نظر آ رہے نے ہاتھ وچ آپ کوثر دے پیالے پڑے ہوئے آپ کوثر دے پیالے نبی آپ پڑے نے میرے پتر آ رہے نے میرے شہزادے آ رہے نے
میرے امام عرض کی تھی مامو جان سانو پتا ہے سانو ایتھے نہیں رہنا مگر سانو امی کو معافی لے دیا جے میرے امام نے پانچیاں دیا زلفاں چولیا تساں تے وفاد حق ادا کر دیتا ہے معافی کا دی لینی ہے عرض کی تھی مامو جان اسی امی نال وعدہ کی تازی اسی سینے تے تیر کھاتے میدان چھڑیا نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے امام دی بارگاہ چرچ کر دینے پہ مامو جان اسانے مان الوعدہ کی تازی میدان چوں دوڑاں گے نہیں سانو امی کو معافی لے دیا جے ڈگے میدان وچاں مگر چاہی دا سی ہلے ہور لڑ دے مگر تقدیر نے اجازت نہیں دیتی دونوں شہزادیاں دی روح پرواز کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے جدو سید نے دونوں پانجیاں نو موڑیاں تے چکیا اج بھی جدو ویر پھین دے گھر جاون خالی ہاتھ نہیں جاندے لوگ کی آندے نے کوئی توفہ لے کے جائی دے وہ پھینا وال خالی نہیں جائی دا وہ علی دا پتر میدان کربلا چو وہ سیدہ زینب دے خیمے وال چلے آوے سید دے ہاتھ خالی نے کندیاں تے پتران دے لاشے پہ ہوئے نے میرا امام جدو خیمے وال چلے سید زادیاں میں دیاں نے خیال آیا ہونا ہے وہ دنیا تے انجی اندائے جدو ماما پتران دے خون ویندیاں نے ماما کملیاں ہو جاندیاں نے انہاں نو سران دے چادران دا خیال نہیں رہی دا وہ پردے پھول جاندیاں نے گلیاں جو دوڑ دیا نے ایک پتر دی لاش برداشت نہیں ہوتی وہ خیال آیا ہونا ہے میں زینب دے پتر لے کے چلا مگر باہیا ماں دی باہیا بیٹیاں نے جدو پتران دے لاشے میرے امام نے رکھے علی دی تھی نے سروں کپڑا نہیں لایا اللہ اکبر کبیرہ علی کی بیٹی کے سر سے حیا کی چادر نہیں اتری میری سیدہ نے بال نہیں کھولے شہزادوں کو دیکھا یہ کس ماں کا حوصلہ ہے شہزادوں کو دیکھ کے زلفیں سوار کے ماتھے کو چوما اور فرمایا میرے اونو محمد تمہاری ماں تم پہ راضی ہو گئی اور اگلے ہی لمحے سید زادی نے سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہی تھے یہ تھے دونوں اور بھی ہوتے تیرے نام پہ قربان کر دیتی میں شریعت پہ نانے کے دین پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتی مدینے شہر تے پتنی تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی اوے مدینے شہر تے پتنی تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل تی کراؤں دی بیڑی لوگو صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دیا کے لوگو وچ کربل دے آکے لوگو اوہ بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھان دے وسدی ایک پین حسین دل میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دونوں شہزادوں کو محبت سے چوما اور کہا تم نے حق ادا کر دیا عالی مرتبہ سامعین میں عرض ضرور کرتا کو مضمون بیان کرتا لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کچھ عرض کر سکتا بس اتنا ہی ہے کہ امام کی محبت میں ایک آنسو نکل جائے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ یہ گران چیزیں میں چھوڑ کے جاتا ہوں ان کو پکڑنا نہ قرآن چھوڑنا نہ مصطفیٰ کی آل کو چھوڑنا میں سب کے لیے دعا گو ہوں وما علیہ الا البلاغ المبین
نہیں اب وقت ہو گیا جو پہلے جب میں تو اتنا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. طیبہ پیشی تو ٹیگر کا محفل ہو گئی ادھر سید نصار شاہ صاحب تو تشریف لے آن گے ذکر 10 محرم والے دن منگل بروز منگل پیشی تو ٹیگر کا جنہیں صاحب کا پیچھے تھے وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا إله العالمين. ہم نے محفل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا سمجھا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب حاضرین کے
جتنے بھی عائشہ اقربا رشتہ دار والدین اولاد میں سے دوست احباب میں سے جو بھی دنیا فانی سے با ایمان فوت ہو گئے تمام کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ بالخصوص حضرت پیر سید عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی گولری ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جنہوں نے محفل پاک کا انتظام کیا اس کو محبت کے ساتھ سجایا یا اللہ یہاں پر تشریف لائے ان تمام کو دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرما ان کے رزق میں مال میں جان میں کاروبار میں گھر بار میں ایمان میں اعمال صالحہ میں کثیراً برکتیں نازل فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما بے ادبوں کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو زمینی آسمانی بلیات و آفات سے محفوظ فرما نظر بد سے محفوظ فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور اطاعت کاملہ عطا فرما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور مکہ پاک کی ہم سب کو بار ادب حاضری نصیب فرما یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین حضرات محترم صاحب حضرات تشریف فرما رہے ہیں